مومنوں کے آپ پیارے ماموں جان گئے، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ۔ صحابہ تابعین وہ کہ اولیاء دین وہ، سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ، ہر ایک عدو پہ لعنت خدا کی اور رسول کی، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے، تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے۔ ان سے پہلے بھی بہت ہو گئے، اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں نا جی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، تو میں انہیں پھر ایک الزامی جواب حقی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہم دعائے خیر کرتے ہیں ان کے لیے، میں ان کا بڑا معتقد، یعنی نعت خوانی کا شوق انہی کی وجہ سے مجھے ہوا۔ پہلی دفعہ میں نے انہیں لائیو سنا تھا داتا دربار کے اوپر 1996 میں لاہور کے اندر، اس وقت تو داڑھی بھی کالی تھی۔ پھر ایک دفعہ جیلم بھی آئے، یہ میرے خیال 2004-05 کی بات ہوگی، ہم نے ان کی دعوت بھی کی اپنے گھر میں، لنچ وغیرہ ہم نے اکٹھا کیا۔ ان کے قریبی دوست تھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو ان کے کہنے پہ وہ ہمارے گھر بھی آ گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی صاحب کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، ان کا کلام ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ باقی لوگ تو خالی پڑھتے ہیں، ان کو اس کا فہم بھی ہے کہ یہ اتنی مشکل جو شاعری ہوئی ہے، اس میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں وہ سارا ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ہی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں، فقہا کا قول نقل کیا ہے، اسے انڈورس کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کسی مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع خضوع ملتا ہو تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کتابی بریلویت جو ان کی اپنی کتابوں میں، اور کتاب بھی کس کی، فتویٰ کس کا، احمد بریلوی کا۔ لیکن پریکٹیکلی بریلویت کیا ہے؟ آپ کسی بریلوی سے پوچھے وہ کہے گا ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہی ہے نا، پٹی پڑھا دی ہے نا۔ پریکٹیکلی ان کو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے، جوڈیشری کی ان کی لینگویج اور ہوتی ہے، عوام کی لینگویج اور ہوتی ہے۔ اب میں اویس رضا قادری صاحب سے کہوں گا، آپ بھی اور آپ کے جو پاپا جانی پیر صاحب ہیں، ریاض قادری صاحب، یہ سب لوگ، یہ ایک پورا عشرہ جو ہے ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ جس میں انہوں نے جلسے جلوس یہ سب کچھ کرنا ہے، کہ سب لوگ ننگے سر کیوں نہیں جلسے جلوس کرتے، اور نماز بھی سب اجتماعی ننگے سر پڑھیں، تاکہ اپنی عوام کو یہ منوا لیں کہ مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ جس طرح انہوں نے محرم میں شادی کر کے یہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ محرم میں شادی درست ہے، تو یہ بھی بنائے نا پھر آپ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ان کے فرقے کا نقصان ہے۔ تو یہ لوگ شرعی مسئلوں کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اندر چھپی ہوئی ناسبیت ہوتی ہے، ایجنڈوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف اس کا نہیں ہے، باقی فرقوں کا بھی حال ہے، انہوں نے مسئلے گود لیے ہوئے ہیں۔ دیوبندی پوری زندگی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے رہے، حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے شیعہ کے بکس کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کے یوم شہادت مناتے ہوئے وہ بھی جلوس نکالے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلسے جلوسوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھیں گے کہ کروڑوں عمر قربان رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی وفات پہ جلوس نکلے تو وہ سنت ہو، حالانکہ وہ غم کم ہو گئے۔ حضور کی پیدائش کی خوشی میں
12 ربیع الاول یا آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت ہو گیا؟ حضور کا تو مرتبہ زیادہ ہے، نکالے؟ وہ نہیں نکالیں گے، کیوں؟ وہ لیبل نہیں ہے پھر کے، وہ بریلویوں کا ہے، وہ پہلے ہی انہوں نے بکنگ کرا دی ہے۔ ہاں انہیں بک نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کیش کرا لے، انہوں نے مان لیا نا سارا کچھ۔ تو یہ ناصبیت ہے، حالانکہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ثابت ہی نہیں، میرا اس پہ پورا کلپ ریکارڈ ہے، میں اہل سنت کی تمام سیرت کی کتابیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی گئی، اور یہ مولویوں کی نہیں، محدثین کی، ابن اثیر کی اسد الغابہ، اس کی شرح 8000 صحابہ کے علاقے زندگی ابن حجر اسقلانی نے لکھے الاصابہ، اس کی باتیں دکھائیں، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، ساری یہ بڑی کتابیں ہیں، سب میں ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی، لیکن انہوں نے ضد میں کہا کہ یکم محرم کریں تو چلے گئے، جلوس نکال رہے ہیں۔ تو یہ مقصد حضرت عمر کی محبت نہیں بلکہ شیعہ کے ساتھ فیصلہ ہے۔ یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے، تو دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناصبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر، جسے قتل کیا گیا جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں، اور مسند احمد کی حدیث بھی بیان کریں کہ ابو الغادیہ جو کہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، اصحاب شجرہ میں سے تھا، اس نے عمار کو قتل کیا، اور وہ روتا تھا، کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسے وہ فضیلت کام آ جائے گی جو مسلم میں ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب حکم خاص آ جائے پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ یہ خاص بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، اب وہ چاہے بدری ہو چاہے صلح حدیبیہ کا ہو، حضور جب اسپیسیفکلی فرما دیا عام فضیلت اسے اٹھ گئی، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ بریلویوں دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث نہیں جھگڑتے، جب ان کو کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ خاص آ گیا نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اب وہ حکم عام اٹھ جائے گا۔ فاتحہ جو ہے نا اس کے علاوہ کی قرأت سننی چاہیے، فاتحہ تو آپ نے دب کے رکھ دی ہے، کرتے ہیں نا وہاں اپنے سارے مسئلے میں، پھر شہادتیں منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناصبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے، جو اس کی قربانی ہے دین کے لیے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر۔ اور حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، حق سن لیں۔ پھر صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا، لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہے، مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو سیدنا عمار ابن یاسر نے سیدہ عائشہ کی جنگ کرنے کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا، دوسری طرف ان کی عزت بھی کی کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی، یہ زبان سے ان کے حق جاری ہوا نا۔ تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ محمد بن ابی بکر کی شہادت کا دن نہیں منانا جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور خال المومنین بھی ہے، مومنین کا ماموں۔
جی مومنین کا ماموں حضرت عائشہ کا بھائی ہے. اگر حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں ہیں تو حضرت عائشہ کا بھائی مومنین کا ماموں نہیں ہے. اس کو کس نے قتل کروایا؟ اس کی لاش کو گدھے کے کھال کے اندر ڈال کے آگ کس نے لگوائی؟ صحیح مسلم میں پوری تفصیلات موجود ہیں. ان کا یوم شہادت نہیں بنانا آپ لوگوں نے. پھر وہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر ڈھونگ رچایا ہوا ہے، آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے. ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی وہ مرضی کے صحابہ کو، سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں، مقداد کو کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کو کرتے ہیں، عمار بن یاسر کو کرتے ہیں. تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں، اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین ہیں. چلے حضرت ابوبکر عمر عثمان تو یہ تو امت میں بڑے ہیں نا، ان کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے. ان کی شان میں تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے مولا علی کے خطبات پیش کیے. لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کے آپ دن منائیں، اور ان سے بڑوں کے دن اس لیے نہ منائیں کہ جن کے آپ دن منا رہے ہیں وہ قاتلین ہیں ان کے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے امت کو دھوکہ دیا. تو لہٰذا یہ جو محرم کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کسی اور ایجنڈے کے تحت کیا ہے. اللہ ان کو عقل دے. اور میں ان کے لیے وہ ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی الاسلام تو اس معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو توڑ کے نیچا کر دیتا تاکہ عام لوگ بھی اس میں داخل ہو سکیں. لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ کی